آپ کے برابر میں عبد الحبیب بھائی تشریف لائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اللہ زندگی دے لمبی عمر دے. اللہ پاک مدینے پاک سے بار بار میٹھا میٹھا حاضری نصیب فرمائے. دونوں جہاں کی بھلائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کرم عز و جل. بیٹھیے آپ بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھیے. آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں. آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں. آپ سے تو ملنے آیا ہوں میں. اور کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ بات ہے مولا سے اور مانگتا تو اور مل جاتا پھر. اچھا جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ علی کل حال کرم ہے اللہ پاک. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد اکبر اتاری ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسا لگ رہا ہے آج آپ کے گھر پہ ہم حاضر ہو گئے ہیں؟ الحمدللہ بہت پیارا لگ رہا. الحمدللہ. آپ کو یقین ہے میں عبد الحبیب ہی ہوں؟ کیسے پہچانا آپ میں عبد الحبیب ہوں؟ آپ کا آواز آ رہا ہے. اچھا آواز آ رہا ہے. آواز سے پہچان لیتے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا اچھا جی ماشاء اللہ. کیسے کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ جی میں صبح فجر کا نماز پڑھتا ہوں. پڑھنے کے بعد پھر آرام کرتا ہوں. پھر اشراق چاش پڑھ کے پھر میں 8:30 بجے مارکیٹ جاتا ہوں. ہاں پھر اس کے بعد نا وہ آلو پیاز کا بوری کو چھاٹتا ہوں. گرا کے چھاٹ ٹوٹ کے چھوٹا الگ کرتا ہوں بڑا الگ کرتا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے مال کو ڈال ال کے پھر آواز وغیرہ لگاتا ہوں. یہ فلانا اتنا روپے کلو فلانا اتنا روپے کلو. اچھا جی پھر اگر سیٹ اگر آگے تھوڑا سا آگے رہتا ہے سبزی کا طرف پھر تول بھی لیتا ہوں. الحمدللہ ایک جگہ اور کام ہوتا ہے. اچھا ہمارے اسلامی بھائی وہ دیکھے ہیں اس جگہ. اچھا تو وہاں کیا کرتے ہیں آپ؟ وہاں مرغی کا پاؤں ہوتا ہے نا مرغی کا پیر اس کو چھلتا ہوں صاف کرتا ہوں. دو جگہ کیوں کام کرتے ہیں؟ بس چلتا ہے گاڑی. یہاں سے 100 روپیہ ملتا ہے یہاں سے 150 ملتا ہے. صبح والے کام میں 150 روپے ملتے ہیں؟ نہیں وہ 100 روپیہ دیتے ہیں. اچھا اور یہ والا پایا والا جو دیتے ہیں نا یہ 150 دیتے ہیں. کام زیادہ ہوتا ہے تو 180 روپیہ دے دیتے ہیں. جی بھائی. تو یہ تو دونوں ملا کے تقریباً 250 روپے ہوئے. تو یہ تو مہینے کے 7,500 روپے ہوئے. بس الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے اس میں؟ الحمدللہ. جی پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے آپ کی. الحمدللہ. ابھی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ بات کرو اگر عبد الحبیب بھائی ڈائریکٹ آ جائیں تو میں سوچ رہا ہوں کہاں بٹھاؤں گا میں. اللہ چہرے کی رونق بتا رہی ہے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا ماحول کیسے ملا آپ کو؟ جی دعوت اسلامی کا ماحول مجھے الحمدللہ ویسے ملا. یہ بیت النور مسجد میں غمخوار اجتماع ہوا تھا اس میں آئے تھے تو اس میں آئے تو اسی میں میرے بہت پیارا لگا نا. ہم بولے کتنا ٹائم پہلے؟ یہ بیت النور میں ہوا تھا. یہ تقریباً ہو گیا 7-8 سال ہو رہا سمجھے. اس میں اب باقی اس سے پہلے پڑھتا تھا وغیرہ نماز وغیرہ سب تو تھا مگر امامت صرف میں اس ٹائم سے سجا رہا ہوں. اچھا اچھا جی. تو یہ آپ کام کب سے کر رہے ہیں؟ یہ میرا الحمدللہ عز و جل یہ ہو گیا میرا الحمدللہ 7 سال ہو گیا بس 7-8. اچھا کتنے بھائی ہیں آپ؟ میں تین بھائی ہوں. ایک اور ایک بھائی خصوصی ہے وہ بھی. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو سدا شکر خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا. پہلے تو یہ آلو کو بھی آپ نے کہا کہ آپ چھانٹ لیتے ہیں تو یہ کیسے چھانٹتے ہیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے بڑا یہ ہوتا ہے کٹ بھی آتا تو سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے ہے نہیں ورنہ میں دکھاتا ہوں. جب میں ٹوکری لے کے آ جاؤں اپنا گھر والا آلو پیاز والا بولے تو. اچھا نہیں تو پھر آپ اس میں یہ سارا کرتے ہیں؟ جی. روزانہ کتنے کلو آلو کو آپ کرتے ہیں ایسا؟ میں الحمدللہ کم سے کم نہ 2 بوری آلو ہوتا 2 بوری پیاز ہوتا ہے. چھوٹا بڑا الگ کرتے ہیں؟ ہاں الگ کرتا ہوں لگاتا ہوں پھر اس کے بعد آواز بھی لگاتا ہوں. یہ 50 کا 2.5 کلو 50 کا 2.5 کلو اتنا چاہیے. تو وہ جو لینے والا ہے وہ یہ نہیں کہتا یہ تو نابینا ہے اس کے تو سامنے سے اٹھا کے لے جائیں گے پتہ نہیں چلے گا؟ نہیں سیٹ ہوتا ہے نا مالک. مطلب یہ صرف آوازیں لگا کے سیل کرتے ہیں اور کاؤنٹر پہ کوئی اور ہوتا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں تول بھی میں لیتا ہوں. ہاں تولتے کیسے ہیں؟ تول لیتا ہوں کانٹا ہوتا ہے نا. تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ بٹا کتنے کا ہے؟ 1 کلو کا ہے آدھے کلو کا ہے؟ جی تو آ کے پکڑ لیتا ہوں.
क्या बात। छोटा होता है तो समझ में आ जाता है ये पाव का है, उससे बड़ा होता है ये समझ में आ जाता है ये आधा। नाज़रीन आपको दिखाते हैं हमारे अकबर अली आलू कैसे अलग करते हैं, प्याज कैसे अलग करते हैं और कैसे सौदा बेचते हैं। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। ये आज का जो हमारा सिलसिला है बहुत सौ के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए, जो हिम्मत हार जाते हैं, जो रोजी के मामलात में शिकार रहते हैं। कई माह से लोग कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, कुछ चीजों के लिए निकलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, कोई कारोबार छोटा नहीं होता, हिम्मत करे इंसान। आज ये माशाल्लाह अली अकबर भाई हम सब के लिए एक जबरदस्त इंस्पिरेशन है और इंशाल्लाह मजीद आपको बताते हैं। अभी तो आलू प्याज की उस तरफ चलते हैं मार्केट में, अगला काम जो रात को करते हैं उस पर भी इनसे बात करते हैं। ये ले लीजिए आपके लिए तोहफा, पता है इसमें क्या क्या है? इसमें माशाल्लाह गिलाफ काबा भी है, पानियों का मजमुआ, मुबारक पानियों का मजमुआ है, तस्बीह मदीना, जालियों वाला कपड़ा भी है। ये सब कब्र में साथ ले जाने वाले तोहफे हैं इंशाल्लाह। बस ज़हनी आजमाइश में जो हम देते हैं ना वो आपके घर में आ गए माशाल्लाह। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। साहब इनको अभी भी ना मतलब ये यकीन नहीं आ रहा है कि अब्दुल हबीब का मेरा नाम अब्दुल हबीब ही है भाई, अब्बू से पूछ लो। ये तो मुझे ठीक है। हम पहचान लिया हाजी साहब। हम भी किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, महीनों गुजर जाते, कभी देखा नहीं होता उसको, तो इंसान अपने जहन में उसका शक्ल बना लेता है ना कि यार ये ऐसा होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि जब हम अरसे बाद उससे मिलते हैं तो वो वैसा नहीं होता, कुछ और चेहरा सामने आता है। मैं तो फोन पे समझता था आप ऐसे होंगे, तो आप तो मुझे नहीं देख पाते, सुना है आपने, तो आपने क्या ऐसा बनाया कि कैसे अब्दुल हबीब जिसकी मैं आवाज सुनता हूँ वो कैसा लगता होगा? अल्हम्दुलिल्लाह आपका रंग साफ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको निखार में और बरकत डाले। और क्या आपने सोचा है? फिर उसके बाद बहुत मोटा सा हूँ मैं? नहीं। अच्छा मोटा नहीं हूँ, बहुत दुबला पतला हूँ? नहीं वो भी नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है। बहुत लंबा हूँ मैं? लंबा तो नहीं है, मेरी कद के आप है। ये कैसे सब चीजें आपको पता चल रही हैं भाई? मैं बोला ना अपने दिल से मैं बंदे को कैच कर रहा हूँ। क्या बात है। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना रोजाना? अल्हम्दुलिल्लाह 313 दफा पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद थकावट हो जाता है ना, 500 नमाजें पढ़ते हैं माशाल्लाह। इशराक चाश भी आपने कहा पढ़ते हैं माशाल्लाह। जी ये फजर की नमाज के लिए भी ऐसा जमात के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं। अल्लाह आपके लिए एक और तोहफा मिला है। चले भाई ये तो मदीने का हरमैन का तोहफा हो गया, ये आपके लिए कराची की सौगात, कुछ मिठाइयाँ हैं आपके और आपके घर वालों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर साहब, क्या आप आगे मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है हाजी हबीब भाई। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह पाक आपके आल औलाद पर भी रहमत की नजर। आपकी दुआएं लेने में आया था, आप बस दुआ कीजिएगा। फजर के लिए खुद जाते हैं तो रास्ते में तकलीफ नहीं होती? रास्ता कैसे ढूंढते हैं? चल जाते, वो है छड़ी है, छड़ी से पता चल जाता है मस्जिद किस तरफ है, गली कौन सी है? नहीं ये छड़ी से ये पता चलता है अगर कुछ लोहा आ गया या कोई पत्थर का ऊंचाई चबूतरा होता है वो आ गया, या कोई गाड़ी आ गया। नहीं तो वो जिस गली में आपने जाना है या कितने कदम बाद मस्जिद है वो कैसे पता चलता है? वो बस चलते रहता हूँ, अचानक मेरा दिल मुड़ जाता है, मैं भी मुड़ जाता हूँ, फिर चलते रहता हूँ, फिर एक मदीना मस्जिद तक पहुँचता हूँ, वहाँ एक जम आता है, जम के बाद फिर आगे समझो गेट है मस्जिद। माशाल्लाह। नाज़रीन किस तरह अली अकबर नमाज के लिए जाते हैं, मस्जिद तक पहुंचते कैसे हैं, रास्ता कैसे तलाश करते हैं, आइए आपको मनाज़िर दिखाते हैं। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। जी नाज़रीन देखा आपने, ये कितनी बड़ी बात है। आज अल्लाह ने मुझे और आपको आंखें दी हैं, आज हमारे लिए मस्जिदों की बड़ी आसानियां हैं, सहूलतें हैं, मगर फिर भी कौन है जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है? आज हमारी जमात तो दूर की बात है, फर्ज नमाजें लोगों की कज़ा हो जाती हैं। ऐसा ना करें बराए करम। ये लोग हम सब के लिए यूं समझिए कि झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं, अपने काम काज भी कर रहे हैं, ये भी चाहते अल्लाह ना करे, वरना हमने देखा है कि बंदा थोड़ा सा किसी माजूरी में आ जाए तो मांगने लग जाते हैं। ये भी मांग सकते थे, लेकिन कितनी खुददारी है इनके अंदर। सुबह फजर के बाद जाकर काम करना, रात को फिर जाके काम करना, यकीन करें ये वो बातें हैं जो बोलना तो बहुत आसान है, आंखें ना होकर ये सब करना और फिर भी मुस्कुराना,
نمازیں پڑھنا، پھر بھی یہ انرجی، لوگوں کی چہرے سے مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کی میں دیکھ رہا ہوں مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہوتی ہے. یہ ہے سکون. لوگ کہتے ہیں نا بہت پیسہ ہونا چاہیے، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ملازمین ہو تو برکت ہے. یہ برکت ہے کہ تھوڑا ہے مگر سکون ہے. ماشاءاللہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اطمینان ہے. یہ یاد رکھ لیجئے کہ برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. اگر تھوڑا ہے اور رب راضی ہے، حلال کا ہے، اس میں بہت برکت ہے. کروڑوں روپے ہیں اور صحت ہی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں اور حرام کا ہے، وہ برکت والا نہیں ہے. والد صاحب سے بات کرتے ہیں، پھر ہم نے ابھی علی اکبر کی رات کی ایکٹیویٹی بھی کور کرنی ہے. جی حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ والد صاحب ہیں ان کے؟ جی. آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ نوکری آپ کی نہیں ہے؟ اچھا، پہلے کہاں نوکری کرتے تھے؟ پائپ فیکٹری میں. پائپ فیکٹری میں. اچھا، تو کب ریٹائر ہوئے؟ ریٹائر ہو گیا 2 سال ہو گیا. 2 سال ہو گئے. تو اب آپ کے گھر میں کام کرنے والا کون کون ہے؟ ابھی کام کرنے والا کوئی نہیں. اچھا، میں بھی کام ڈھونڈنے جاتا ہوں. صحیح ہے. جب تک تھا تب تک یہ لوگ کا عیش تھا. ٹھیک ہے، آپ کماتے تھے اور یہ لوگ کھا لیتے تھے. ہاں، اب آپ کھا لیتا تھا. ٹھیک ہے. اب بچے ہیں، وہ پیاز آلو لے کے آتا تو اسی میں سے خرچہ پانی ہم کو بھی دے دیتا. اچھا، وہ یعنی یہ جو لاتے ہیں اس میں تھوڑا بہت آپ کو بھی دیتے ہیں. ہاں. اچھا، تو باقی پھر گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ گھر کا مطلب ایسے مطلب اللہ تعالیٰ پورا کر ہی دیتا ہے. نیچے کیا لگائے؟ کرایہ لگا. کرائے پہ لگا دیا ہے. کتنا کرایہ آتا ہے نیچے سے؟ نیچے 7,000 روپیہ. اچھا، 7,000 کرایہ. گھر آپ کا اپنا ہے؟ گھر الحمدللہ مرشد کا کرم. یہی تو میں نے لوگوں کے لیے کر دیا. نہیں، یہ اللہ نے بڑا کرم کر دیا کہ گھر آپ کا. ایک پاگلی لڑکا، ایک نبینا ہے، ایک یہ ہے کام سیکھ رہا. ٹھیک ہے. یہ کتنے کما کے لاتے ہیں؟ یہ نہیں کام سیکھ رہا. اچھا، ابھی سیکھ رہا ہے. تو رہتا بھی وہیں اورنگی ٹاؤن میں؟ اورنگی ٹاؤن میں. آپ کیا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں؟ بس کچھ کر دیجیے بس. یہ تو جو میرا مرنے کے بعد نہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس ہاتھ. نہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اللہ کرے گا. کسی کیا دیکھیے ابھی یہ تو ابھی نہیں ہوا، ابھی ہاتھ ابھی آگے بھی کیوں ہاتھ پھیلائیں گے؟ پھر بھی خرچہ پانی ہم کو دیتا ہے. ہاں، یہ بڑی بات ہے نا. ناظرین، اب کیسی زندگی لوگ گزارتے ہیں، کتنے تھوڑے پیسوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے کتنے مسائل ہیں. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ شاید اس سے بہت زیادہ کمانے والے مجھے سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے کم کمانے والے بھی ہوں، اس سے مشکل والے بھی ہوں، لیکن میں پہلے تو ان سے بات کر لوں نا کہ جو اس سے زیادہ جن کی آمدنی ہے، جن کے گھر میں اس طرح نہیں ہے. والد صاحب کی آپ ہمت دیکھیں کہ ایک بیٹا نابینا ہے اور ایک بیٹا جس کو آپ کہیں کہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں، وہ بھی جوان بیٹا ہے. اب 2 بیٹے کے بعد اب تیسرا بیٹا ہے جو کام پہ جا رہا ہے، خود وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. 6-7 ہزار روپے ان کی آمدنی ہے، 6,000 روپے گھر کا کرایہ 7,000 روپے آتا ہے. آج کے دور میں 14-15 ہزار روپے میں کیسے گھر چلتا ہوگا، کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ الیکٹرک کا بل بھی آتا ہوگا اور بھی کچھ کام ہوتے ہوں گے. آپ کی ہمت ہے ماشاءاللہ. اور مجھے سب سے خوبصورت بات یہ لگی کہ یہ لوگ اتنے پیسوں میں بھی مانگنے کے لیے نہیں نکلے ہیں. اب وہ لوگ سوچیں کہ جو اس سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں اور شکوی زبان پر ختم نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کے آگے مانگنے پہنچ جاتے ہیں. اللہ پاک ان کے گھرانے کو برکت دے، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ، میں نیت کر چکا ہوں لیکن ہر چیز کو آن ایئر نہیں بیان کیا جاتا. انشاءاللہ اس گھرانے میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی. انشاءاللہ آپ کی مشکلیں اللہ نے چاہا تو آسان ہوں گی. اب میں ذرا چلتا ہوں پھر علی اکبر کی طرف. علی اکبر، یہ بتاؤ بیٹا، اب رات کو آپ بتاتے ہیں کہ ایک اور کام کرتے ہیں شام مغرب کے بعد، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مرغی کا پاؤں وغیرہ ہوتا ہے اس کو چھلتا ہوں. وہ کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ نا 2 کاریگر ہوتا ہے نا. ایک کاریگر ہوتا ہے موسا کالونی سے نا مرغی کا پایا وغیرہ لے کے آتا ہے، پھر اس کو گرم پانی میں پھلاتا ہے، ڈرم میں پھلا کے پھر اس کو پکا کے مجھے دیتا ہے. تو آپ کا ہاتھ میں گرم پانی نہیں لگتا؟ نہیں، کیوں لگے؟ ہاتھ میں موزے پہنتے ہیں؟ نہیں. تو کتنا گرم ہوتا ہے وہ؟ پانی ہو جاتا سسم. گرم ہوتا ہے. اچھا، گرم ہوتا ہے. اچھا، سسم ہوتا ہے. سسم کس کو بولتے ہیں؟ ہلکا. اچھا، سسم کم. اچھا جی. ٹھیک. پھر میں اس کو کچتا ہوں، صحیح سے صاف کر کے دوسرے ڈرم میں ڈال دیتے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ ڈالتا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں مرغی کے پاؤں؟ یہ سوپ وغیرہ جو پی رہے نا لوگ، ہاں، یہ کیسے پی رہے ہیں؟ اچھا، مرغی کے پاؤں کا سوپ پی رہے ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں مرغی کا سوپ پی رہے ہیں. مرغی کا بھی پیتے ہیں، پینے والے پی رہے ہیں. مرغی کا پائے کے بھی سوپ پی رہے ہیں. زیادہ تر مرغی کا پائے کا پیتے ہیں. اچھا، چلیں جناب، مرغی کے پائے کے ساتھ علی اکبر کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.
अच्छा, अब ये देखा आपने कि मेहनत यहाँ भी हो रही है, रात को जाकर भी काम, यहाँ से आपको 150 रुपए मिलते हैं शायद। जी 150 यहाँ से मिलते हैं। कभी अगर काम ज्यादा हो गया, जैसे 60-70 किलो पाया होता है, हाँ, तो फिर सेठ हमको 180 रुपए। 180। कितनी देर का ये काम होता है, ये रात वाला? ये रात वाला काम होता है 3 घंटे का हमारा। अच्छा। 3 घंटे में मैं निपटा देता हूँ। अगर सुबह भी 2-3 घंटे, शाम भी 2-3 घंटे लगते हैं ना? नहीं, सुबह 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ। और 100 रुपए मिलते हैं? 100 रुपया मिलता है। अल्लाह। और यहाँ पर ही पाया वाले का पास रहता हूँ, ये हमें देता है 150 रुपया। का नमाज पढ़ के मैं जाता हूँ, फिर उसके बाद काम में जो लगता हूँ। मिसाल के तौर पे बाबा जी आपसे पूछ रहा हूँ, इनको ये फल वल ये सब्जी अलग करने तो आता है, अगर एक सब्जी का ठेला लगा दिया जाए इनको, पैसा का पहचान नहीं, तो पैसे की पहचान अब्बू को है ना? अगर अब्बू उस पैसे को गिन लें और आप सब्जी छांट लें, आलू छांट लें, तो आपको लगता है कि जितने आप कमाते हैं उससे ज्यादा कमा लेंगे? मंडी से कितने का आता है ये आलू? मेहनत होता है इसमें, इनका काम नहीं, अब्बू नहीं कर सकेंगे? थकावट बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको सांस फूलता है। नहीं तो हम इसके लिए ऐसा क्या कर दें कि जो ये किसी के पास जाकर मजदूरी करता है, अगर इनके पास अपना ठेला हो और ये अपना फ्रूट रखें, अपनी सब्जी रखें, और एक जगह ऐसी जगह पर बिठा दिया जाए इनको कि लोग आए और उनसे खरीद के जाएं, तो ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है? ये बेटे तो आप बता रहे कुछ और सीख रहे हैं, ये नाई का काम सीख, ये नाई का काम सीख रहा है, चले वो भी ठीक है, मैं हुनर आना चाहिए। मैं आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे आपका थोड़ा सा आमदनी बढ़ जाए? मैंने सोचा था, जब देखा ना पोजीशन, हमने बोले ऐसे तो गुजारा होगा नहीं। उससे पहले मैंने अपना खुद कारोबार किया था। अच्छा, आलू प्याज का। अच्छा। तो जिसको मैंने रखा ना, जैसे मैंने 1000 रुपया का काम किया तो मुझे मिलता था 800, बाकी गोल हो जाता था। अब उसमें वो अगला जो जिसको मैंने अपने साथ रखा होता उसको मजदूरी भी देना होता। अल्लाह, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलता था कितने पैसे आए, तो वो कम हो जाते थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आलू प्याज हम लोगों ने लगाया हुआ था, मार्केट में मैंने बेच के आया, मैंने 2000-3000 रुपया बेच दिया। और जब मैं ड्यूटी से 11 बजे रात को आ रहा हूँ ना, हम बोले अकबर, हाँ बेटा बिक्री कितना हुआ? बड़े डब्बे में था अब्बू। वो ठीक है, पैसा लाओ, हिसाब तो लेंगे ना। सही है। हिसाब कर रहे तो 3000 बेच के गए था। ठेला में आलू भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, पैसा गया कहाँ? अल्लाह, यानी पैसे कम हो जाते थे? हाँ ये है। अल्लाह, कोई निकाल के ले जाता था? हाँ। निकाल वही जो होता था। हमने बोला बस बंद करो ठेला। हमारे पास ठेला भी पड़ी हुई है। हाय हाय हाय, आंख वाले थे मगर दिल वाले नहीं थे, दिल और वाले। बे आंख वाले के पैसे ले जाते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह बस अल्लाह पाक हिदायत दे, अल्लाह पाक हिदायत दे। नाज़रीन, ये जो सिलसिला हमदर्दी है, ये वाकई बहुत सारे जिसके पहलू हैं, बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। आंखें होना कितनी बड़ी नेमत है, काश मुझे और आपको एहसास हो जाए। ये करोड़ों में भी नहीं मिलती। ये सारी बातें आप देख रहे हैं, आंख नहीं है तो कोई धोखा भी दे सकता है, कोई तकलीफ भी पहुंचा सकता है, और फिर गुर्बत। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, मसाइल भी हैं, परेशानियां भी हैं और तकलीफें भी हैं। अली अकबर, आप कुछ कहना चाहेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन से? आज आपकी कैफियत तो है कि आज हम आपके घर आए हैं, आप खुश भी बहुत हैं, हाँ। मगर आप जो लोग मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, किसी वजह से कोई माजूरी होती है, तो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? भाई मेरी तो नाकिस मशवरा यही है, शिकवा करने से कुछ नहीं होता है। कोशिश करिए, कोशिश करने से क्या नहीं मिल जाता है, सब चीज मिल जाता है। बाकी अल्लाह अज़्ज़वजल से लो लगा के रखिए, मेरी नाकिस मशवरा ये है। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि आप दावत इस्लामी के किसी काम में शामिल हैं कि नहीं? कोई दर्स वगैरह में बैठते हैं मस्जिद वगैरह में, या इज्तिमा वगैरह में जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इज्तिमा का पाबंद हूँ। और कब जाते हैं इज्तिमा में? हर जुमरात। कितने बजे? मैं मगरिब के बाद में, यहाँ से गाड़ी जाती है, मैं मगरिब के बाद में चल जाता कहाँ हूँ। जाते हैं इज्तिमा में? मैं पहले कुरंगी 4 रजाए मुस्तफ़ा मस्जिद में होता था, फिर अच्छा। वहाँ से रिटर्न होके फिर ये आ गया अब्दुल्ला गोट। हाँ, उस्मानिया अब्दुल्ला के मस्जिद। पहले इज्तिमा में मेरी हाजिरी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी। जी। ठीक है। अच्छा, तो वहाँ जाते हैं आप जुमेरात को, लेकिन फिर जुमेरात की रात वो मुर्गी वाला काम फिर कैसे होता है? उस दिन मैं छुट्टी करता हूँ। अच्छा जी आप उस दिन की जो आपकी फिर मजदूरी है वो कट जाती है? हाँ, तो क्यों छुट्टी करते हो? पैसे कम हो जाते हैं? अरे देने वाला वही है। अल्लाह, यानी हर जुमेरात आप उस काम को छोड़कर सिर्फ इज्तिमा के लिए जाते हैं? जी हाय 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 हाय।
یہ یقین کریں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جس میں کہتے ہیں نا بندہ خود ہی شرمندہ ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں. جس کی آمدنی ہی اتنی تھوڑی ہو وہ ہر جمعرات کو اس آمدنی کو کٹ آف کر کے بھی اجتماع کی پابندی کرے, اور آپ وہاں سن ہی سکتے ہوں گے, دیکھ تو سکتے بھی نہیں ہوں گے, پھر کیا ملتا ہے آپ کو وہاں پر؟ یہ مل جاتا ہے, ذکر ہوتا ہے, دعا ہوتا ہے, سیکھنا سکھانے کا ہلکا لگتا ہے تو سورہ وغیرہ بھی سن لیتا ہوں, سن کے اس سے بھی یاد کر لیتا ہوں, علم حاصل کرتا ہوں. جو بات اچھا لگتا ہے اسے دل دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ, اسے یاد رہے آگے. ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ. اجتماعی کی برکت سے مالک و مولا عز و جل اس گھر میں امن ہے, سکون ہے, اتفاقی ہے, محبت ہے. یہ سب یہ اجتماع کچھ کی عیدی آپ برکت کے لیے ہے. میں لایا ہوں, یہ عیدی بھی آپ نے رکھنی ہے, ٹھیک ہے, اور جزاک انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق اللہ حلال میں اور خیرہ. برکت دے, اور آپ کا جو ماشاءاللہ جذبہ ہے وہ یقین کریں ہمارے کئی لوگوں کے لیے ایک ایسی وہ جو ہے نا جس کو کہیں کہ انسپریشن ہے, ایک ایسا ترغیب ہے کہ جو اجتماع میں نہیں آتے, جو یہ شکوہ کرتے ہیں میرے جاب کا مسئلہ ہے میں اس لیے مدنی قافلے میں نہیں جاتا, میرے کاروبار کا مسئلہ ہے میں اس لیے نہیں جاتا. اور ایک ایسے لوگ بھی ہیں, میں نے ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتایا ہے, ان کی آمدنی کے ذریعے بھی ہم نے سنے ہیں, ان کی تکلیف بھی ہمارے سامنے ہے. اللہ ان کے والد صاحب کو شفا بھی دے, ناظرین بھی دعا کریں, اور انشاءاللہ ہم مزید ان سے رابطے میں رہیں گے. ہماری نیت یہ بھی ہے ناظرین کہ آپ بھی سن رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, جن کو اللہ نے نوازا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اس گھر کے لیے میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں, آپ کے آس پاس ہی دیکھ لیجیے, بہت تکلیف میں ہیں لوگ, غریب ہیں لوگ, آپ کے رشتہ داروں میں دیکھیے, اپنے آس پاس مسلمانوں پر نظر دوڑائیے. مجھے اور آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے, اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں, ان کے ساتھ ہمدردی کریں. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے دے کر ہی کسی کو خوشی دی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں اب علی اکبر کے چہرے پہ جو خوشی ہے وہ میرے پیسے دینے سے نہیں ہے, صرف ان کے گھر آنے سے. آپ کسی کے گھر چلے جائیں, کسی سے ملاقات کر لیں, میٹھے بول بول لیں. ابھی تک تو علی اکبر نے چائے کا بھی نہیں پوچھا مجھے. الحمدللہ, ولی حکم کریے, چائے کافی کچھ بھی, ولی حکم. نہیں انشاءاللہ آپ کی چائے بھی پیئیں گے انشاءاللہ. ابو نہیں ایک منٹ, میں پہلے چائے بولیے نا کرنا. نہیں میں بغیر چینی والی چائے پیتا ہوں. چائے میں آپ کے گھر کی چائے ضرور پیوں گا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ بغیر پیے چلے گئے. ایک بار میں قافلے میں کبھی گئے؟ الحمدللہ عز و جل. جی ابھی تو محرم میں ہو کے آیا ہوں میرپور خاص سے. اچھا واہ بھائی واہ, تو 3 دن قافلے میں گئے تھے؟ جی. تو آپ کو لے جاتے ہیں مگر قافلے والے پھر ساتھ بھی دیتے ہیں آپ کو, وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا تو باقی سارے معاملات؟ پکڑے گا تو اس وہ انجان جگہ ہوتا ہے نا. انجان جگہ تو بیساکھی کا کام نہیں ہوگا. اچھا, لیکن وہ آپ کو خرچہ بھی لیتے ہیں آپ سے یا آپ کو فری میں لے جاتے ہیں؟ نہیں, خرچہ ہوتا ہے نا. اچھا آپ بھی کرتے ہیں خرچہ؟ جی. کتنا خرچہ ہوا قافلے میں؟ الحمدللہ 1000 روپیہ لیا تھا. آپ نے 1000 روپے دیے؟ جی. اچھا, اور وہ 3 دن آپ کا کام بھی نہیں ہوا؟ 3 دن تو کام بھی نہیں, اس کے پیسے بھی نہیں ملے نا جو کام آپ کا نہیں ہوا, 150 روپے اور 100 روپے؟ جی. ارے نہیں چھوڑیے, ہم اس کی لالچ سے نہیں گیا ہوں. امام حسین کا چاہنے والا ہوں, الحمدللہ اہل بیت کو چاہنے والا ہوں. میں نے جو کچھ بھی کیا, میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. عبادت جو کچھ بھی کیا مالک و مولا اہل بیت کے گھرانے میں سارا ایسا ثواب پہنچے مالک. تو آپ کو ابو منع نہیں کرتے کیوں جا رہے ہو قافلے میں, پیسے کدھر سے آئیں گے پھر؟ ارے کیوں منع کریں گے کسی, اللہ کے راہ میں روکنا صحیح نہیں ہے, برا جگہ روکو. ابو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جمعرات اجتماع میں چلے جاتے ہیں, آپ کو برا نہیں لگتا؟ نہیں. اچھا ایک مہربانی کریں گے, آج آپ سے پہلی بار ملاقات ہوئی ہے نا, اب یہ چہرے پہ داڑھی جو ہے نا یہ پوری کر لیں, ایک مٹھی پوری. آپ شروع تو کر ہی دیے, اب اس کو چھوڑ دیں, ایک مٹھی پوری ہو جائے اس کے بعد کاٹیں گے, ایک مٹھی سے پہلے نہیں. بڑا ہو گیا تھا, ایک مٹھی پوری پھر دوبارہ کاٹا. سنت ہے نا, جو اس سے کم کٹوانا گناہ ہے نا, تو اب نہیں کٹوائیں گے. پکا ہو گیا؟ پکا. چلو آج کے بعد پوری داڑھی ہوگی. چلو مبارک ہو, آپ کے ابو نے ہمیں داڑھی کا تحفہ دے دیا. آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے بھائی؟ سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھا کام کر رہے نا میرے بھائی. اچھی بات, سنت رسول. یہ قبر کا نور ہے, نور ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. یہ قبر میں جا کر انشاءاللہ چراغ کا کام کرے گی جس کی چہرے پہ داڑھی ہوگی. ناظرین اب آپ سے بھی گزارش ہے, جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے آقا کی سنت سجا لیں گی, سنت قبر میں بھی ساتھ جائے گی انشاءاللہ. اور قبر میں جس آقا کا دیدار ہونا ہے نا وہ بھی داڑھی والے ہیں, تو انشاءاللہ داڑھی لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا دیدار بھی کریں گے. چلیں آپ کو نعت شریف جو آتی ہے اس کے 2-3 شعر سنائیں. آقا کا بول بندے, آقا کا بول, آقا کا بول بندے, آقا کا بول.
ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول، آقا کا بول بندے آقا کا بول۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ ٹیلی فون میں بات کر رہے تھے، ٹیلی فون میں بات ہوگی، کیا آپ کو پتا تھا کہ ایسے اچانک آ جائیں گے وہ؟ بس یہ مولا کرم نے فرمایا، جو آئے ہمارے گھر میں، آپ نے ان سے دعائیں بھی لی، ہاتھ بھی ملایا، برکتیں بھی لی، کیا کیا کیفیت ہے اب آپ کی؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ عز و جل۔ خوش قسمتی محسوس کر رہے ہیں اپنی؟ آپ تو آپ کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں، جی حضرت آپ کی کیا کیفیت ہے؟ یہ تو میں خود نصیب ہوں کہ ایسا آدمی آ گیا ہمارے گھر، جن کا سلسلہ دیکھتا ہوں کبھی میرے گھر میں اچانک آ جائیں گے، میرے گھر میں آ کے چائے بھی پئیں گے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، مجھے تو گمان بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا ایسا بھی ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے خوش نصیب تھا، ہمارے گھر میں تشریف لائے حاجی حبیب اتاری، ماشاءاللہ سے بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آئے، اللہ پاک ان سے بھی راضی ہو جائے۔ آج ہم جن اسلامی بھائی کے پاس گئے، اکبر علی اتاری نام ہے ان کا، جس طرح سے ماشاءاللہ یہ اس معذوری کے عالم میں بھی کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جس طرح اپنا رزق حلال کما رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایکچولی آئی ایم ٹوٹلی شاکڈ۔ میں سچی بات ہے جس کو کہنا کہ کبھی کبھی انسان اسپیچ لیس ہو جاتا ہے، الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ یعنی یہ کمال ہے کہ صبح 8:30 سے 1 بجے تک آوازیں لگانا، آلو چھیلنا، آلو کی وہ سائزنگ الگ الگ کرنا، اور 100 روپے ملنا۔ 100 روپے آج کے دور میں کیا چیز ہے؟ 150 روپے رات، وہ پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے، اتنا بڑا مرغی کے وہ پائے کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آل ٹوگیدر ملا کے 250 روپے کی کمائی اور 250 روپے کے پیسے کے مطلب بنا 7,500 روپے مہینہ۔ اس میں اس کے والد صاحب کہتے ہیں یہ مجھے بھی دیتا ہے آ کے، چہرے پہ مسکراہٹ ختم نہیں ہوتی، نمازیں ساری پابندی سے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں تو اس دن اپنی مزدوری چھوڑ دیتے ہیں، قافلے میں گئے تو بتایا 1000 روپے جیب سے دیے، اور 3 دن کے 750 روپے تقریباً جو بنتے ہیں وہ بھی گئے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں یہ 1750 روپے شاید 17.5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے ہم میں سے، ہم لوگوں کے لیے۔ جماعت سے نماز پڑھنا کا جذبہ مل رہا ہے ان کی باتیں سن کر، حلال کمانے کا جذبہ مل رہا ہے۔ میں تو انفاق فی سبیل اللہ، اور جو توکل تھا، میں نے پوچھا کہ آپ جمعرات کو اجتماع میں جاتے ہیں 100 روپے، بولے اس کو چھوڑیں، اس بات کو ختم، اللہ کی راہ میں کچھ دوں گا تو فائدہ ہوگا۔ یعنی یہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے جو اللہ پر بھروسہ ہے۔ یقین کریں یہ وہ داستانیں ہیں کہ جو سن کر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کہ آج کے دور میں، ایسے دور میں کہ جہاں ہر دوسرا آدمی جو شکوے شکایت کر رہا ہے، یہ بھی لاٹھی ہاتھ میں لے کے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سگنل پہ پیسے کما، شاید اس سے زیادہ کماتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیسے گھر چلتا ہوگا؟ ان کے پاس کپڑے کتنے ہوتے ہوں گے جب اس کی کمائی پورے گھر کی 7,000 روپے ہو، اور نیچے ان کو کمرہ کرائے پہ انہوں نے دیا تو 7,000، 14,000 روپے میں بچوں والا گھر کیسے چلتا ہوگا؟ والد صاحب کو سانس کی بیماری ہے، وہ سانس کے لیے کیسے اس کے لیے دوائیں لیتے ہوں گے؟ ایسے لوگوں ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ اس طرح کے کتنے مسائل، مجھے اب بتائیں ناظرین، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کون اتنا غریب ہے؟ آپ میں سے کون اتنا پریشان ہے؟ بہرحال یہی اس سلسلے کا موٹیو ہے، یہی اس سلسلے کا تھیم ہے کہ میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں، اور دوسروں کی ہمدردی دل میں پیدا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے سلسلے سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہماری یہ اپیل نہیں ہوگی، کوئی کرنا چاہے تو الگ بات ہے کہ اس خاندان کی بھی کوئی مدد کرنا چاہے، لیکن ہمارا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ آپ خود اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنے خاندان میں سب ایک ایک گھر کی تو کفالت لینا، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیں، کسی غریب کی ماہانہ مدد کر دیں، تو نہ جانے ہم کتنے غریب مسلمانوں کا بوجھ بانٹنے والے، ان کی تکلیفیں دور کرنے والے بن جائیں گے۔ ہو کوئی بھی حال دل میں ہو، سدا شکر